اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا اور بنایا ہم نے ابن مریم مریم کے بیٹے کو وامہ اور اس کی ماں کو آیتن نشانی وآویناہما اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا الی ربوۃ اونچی جگہ کی طرف ذات قرار جو ٹھہرنے والی جگہ تھی ومعین اور صاف پانی والی جو ٹھہرنے والی جگہ تھی اور صاف پانی والی. بس سورۃ المؤمنون درس نمبر 6. تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ربط گزشتہ سبق میں بھی انبیاء کرام کا تذکرہ خصوصاً موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ تھا، تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اسی لیے فرمایا بنایا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور اس کی والدہ کو نشانی. نشانی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام کو بغیر خامند کے اللہ نے بچہ دیا. حالانکہ عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پیدا فرمایا تو ان کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کر جو بیت المقدس کی خدمت کرے، جو بیت المقدس کا خادم ہو، اور یہ شرف اور فضیلت ہمارے ہاں رہے کیونکہ ان کے جو خامن تھے یعنی حضرت مریم کے والد یہ بیت المقدس کے امام اور خطیب تھے. عمران ان کا نام تھا. تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہو اور وہ بیت المقدس کا خادم بنے، امام و خطیب بنے، اور یہ نسبت ہمارے ہاں باقی رہے. اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کے گھر کی خدمت، اللہ کے گھر کا نظام سنبھالنا، نظام چلانا، وہاں لوگوں کی دینی خدمت کرنا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ عام طور پر اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے لیکن یہ سب سے بڑی خدمت ہے. مسجد میں جھاڑو لگانے والے کا درجہ، میں امام اور خطیب کی بات نہیں کر رہا، میں صرف اس کی بات کروں جو مسجد میں جھاڑو لگاتا ہے، مسجد کے دروازے کھولتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا درجہ بادشاہ سے کہیں زیادہ ہے. بادشاہوں سے اس کا درجہ اونچا ہے. اگرچہ دنیا دار اس کو حقیر سمجھے، دنیا والے تو امام اور خطیب کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے، ان کے ہاں تو اس کا درجہ بھی ایسا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے دنیا والوں کے ہاں امام اور خطیب کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ چپڑاسی سے بھی کم درجے کی ہوتی ہے. انہوں نے اس کو برابر رکھا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو درجہ ہے وہ بادشاہوں کا بھی نہیں ہے. تو یہ مساجد کی خدمت اور وہ نسبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. بیت اللہ کے کنجی بردار ہیں، مسجد نبوی کے کنجی بردار ہیں، روضہ رسول کے کنجی بردار ہیں. کیا ان کا کوئی معمولی درجہ ہے؟ یہ سعادت اپنے بازو کے زور سے نہیں ملتی. یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ اللہ دین کی خدمت کا کہیں موقع دے دیتے ہیں. تو جیسے آپ لوگوں کی نسبت دین کے ساتھ ہوئی، دین سیکھنے کے ساتھ ہوئی، قرآن سیکھنے کے ساتھ ہوئی، اگر لوگوں کی نظر میں یہ ہوگا بس آپ لوگ جاتے ہیں بس ایسی جی گھنٹہ 2 گھنٹے لگا کے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں جو درجہ ہے وہ آنکھیں بند ہونے پر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے. لیکن لوگوں نے
کو اہمیت ہی نہیں دی. تو اس لیے حضرت مریم کی والدہ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم دے دی. اب کہنے لگی میں نے بیٹا مانگا بیٹی آ گئی. فرمایا یہ جو بیٹی ہے نا ہم اس میں ایسی برکت رکھیں گے کہ بیٹیوں میں کبھی کبھی آ رہی ہوتی ہے ایسی نہیں ہوتی. تو حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جو وقت کے نبی بنے اور بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں. بنی اسرائیل میں ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا. اب آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آئے. بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے یعنی حضرت اسحاق کی اولاد سے جو نبیوں کا سلسلہ چلا تھا وہ حضرت عیسیٰ پہ آ کے رک گیا. اب ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا جو نبوت کا آخری تاج پہن کر آئے. اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی، بس ختم. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قرب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بٹھا کے رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بدبخت آئے گا جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا، جس کو دنیا دجال کہتی ہے. جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ کو بھیجیں گے کہ میرے نبی کی امت پر مشکل حالات ہیں، جائیے آپ اور جا کر اس دجال کو قتل کیجیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے. امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. اور ان کی نبوت منسوخ بھی نہیں ہوگی، ہوں گے نبی. یہ نہیں کہ اب آئیں گے تو نبوت ان سے چھین لی جائے گی، نہ. جب اللہ نبوت دیتے ہیں تو چھینتے تو نہیں ہیں. ہوں گے نبی لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، آ کر اپنا مشن نہیں پھیلائیں گے، دعوت نہیں دیں گے. چونکہ ان کا جو زمانہ نبوت تھا وہ اب کیا ہو گیا؟ ختم. وہ زمانہ ختم، وہ علاقہ ختم. اب دیکھیں ایک ملک کا بادشاہ اگر پاکستان کے بادشاہ وزیر اعظم صاحب امریکہ چلے جاتے ہیں تو امریکہ میں جا کر بادشاہت ان کی باقی رہی یا ختم ہو گئی؟ بادشاہ تو ہے لیکن وہاں پر اس کی چلے گی نہیں، چلنی نہیں اس کی وہاں پہ، اس لیے کہ اس کا علاقہ اور حدود ختم ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اب قیامت تک نبوت آپ کی چلنی ہے، کسی اور کی نہیں چلنی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت پر جب مشکل حالات آئیں گے تو حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے. اب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بشری اور ایک نوری. فرشتے کے پھونک مارنے کی وجہ سے حضرت مریم کو حمل ٹھہرا تو ان کے اندر ملکی اثرات بھی ہیں. تو ملکی اثرات یہ چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر جائیں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور بشری اثرات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمین پر رہیں تو زمین پر بھی رہے اور دوبارہ بھی آئیں گے، دوبارہ بھی تشریف لائیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا گیا، کلمہ، کلمۃ اللہ. تو جو کلمات ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات اوپر جاتے ہیں. تو اس مناسبت سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اور اوپر بلایا. جب قوم والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا. تو اب دیکھیے یہ ہے نشانی اور علامت، نشانی اور علامت. جب فرشتہ آتا ہے حضرت مریم کے پاس، جی آپ کون؟ تو میں فرشتہ ہوں. پہلے تو انہوں نے کہا جیسے ابھی تازہ آپ لوگوں نے سورہ مریم میں تفصیل پڑھی ہے، جب اپنے سامنے دیکھا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو اس نے کیا کہا؟ انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا قاصد ہوں. تو یہاں پر رسول بمانا پیغام لے کر آنے والا، تو میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اللہ کے حکم سے آپ کو ایک نیک سالک پاکیزہ لڑکی کی خوشخبری دوں. تو مریم فرمانے
کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، میری شادی بھی نہیں ہوئی، باغیہ بھی نہیں. فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. نجران کے عیسائی سن 9 ہجری میں ان کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. سورہ آل عمران میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے. بڑی بحثیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہار گئے آخرکار. ہار مانی ہر بحث میں. 60 لوگ تھے. مسجد نبی میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا. بڑا وفد تھا، بڑے بڑے پنڈت پادری تھے ان کے، اس میں بڑے بڑے پادری اس میں آئے ہوئے تھے. سب ہار گئے. پھر انہوں نے یہ بھی سوچا چھوڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی آپ باپ نہیں مانتے، پھر بتاؤ ان کا باپ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر آئے، اللہ کو بھی ان کا باپ آپ نہیں مانتے، تو کون باپ ہوا؟ تو قرآن کریم نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم علیہ السلام. اگر تم یہ کہو کہ حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اور اللہ کو بھی باپ نہیں مانتے، تو پھر کس کو باپ مانو گے؟ پھر ہم یہ کہیں گے جناب حضرت آدم کی ماں بھی نہیں ہے. حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے. حضرت آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے. تو جب حضرت آدم کے ماں باپ دونوں نہیں، تو پھر تو بدل جائے اولا حضرت آدم کو خدا کا بیٹا ماننا چاہیے. جب پھر حضرت آدم خدا کے بیٹے ہوئے، ہم سب ان کی اولاد، تو سارے خدا کے پوتے ہو گئے. بات سمجھ آ گئی؟ تو بعض لوگوں کو نا اپنی نسبتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، میری نسبت بڑی. ہمارے شیخ کہیں گاڑی میں بیٹھے جا رہے تھے، ایک بندہ کوئی ملنگ سا بھنگی سا پاس بیٹھا ہوا تھا. حضرت نے اس کو بات سمجھائی، کہتے جی ہم سید زادے ہیں. آپ کون ہوتے؟ تو سید زادے، میں آدم زادہ ہوں، میں آدم کا بیٹا ہوں. تیری نسبت اگر بالفرض ہے تو نہیں، جھوٹی نسبتیں کی ہوئی ہیں تم نے. اگر بالفرض تیری نسبت کوئی حضرت علی کی طرف ہے، تو علی کا بیٹا ہے، تو میں تو آدم کا بیٹا ہوں جو ان سے بھی پہلے اور ان کا بھی باپ ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو آدم علیہ السلام کے ماں باپ دونوں نہیں تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو پھر معاذ اللہ اللہ اس کا باپ ہو گیا. کہو پھر آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم سب اللہ کے پوتے ہیں، مانو یہ بات. تو بہرحال یہ بڑی بری طرح لاجواب ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے پیدا کرے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لہذا تم سب بھی مٹی سے بنے ہو. لیکن عیسائی آج تک کسی غلط فہمی میں ڈٹے ہوئے، اس پہ ڈٹے ہوئے آج تک. یہ ہمارے ہاں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر. ایک عیسائی ممبر تھا، اس نے تقریر کی. تقریر کرنے سے پہلے کہا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ. یہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کہا گیا. وہاں پر ایک مولانا بھی تشریف فرما تھے، اور نے کہا تم یہاں پر عیسائیت پھیلانے آئے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اب ان کو یہاں پر دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے. اپنے مذہب کی اقلیتوں کو دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے. دعوت نہیں دے سکتے. ہاں رہیں، یہاں پر رہیں، ملک ان کی خدمت بھی کرے گا، ان کو روزگار بھی دے گا، ہماری سڑکیں بھی استعمال کریں گے، گاڑیاں بھی استعمال کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن اپنی عیسائیت کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، یہودیت کی دعوت کی اجازت نہیں ہوگی بالکل. بلکہ سیدھی سی بات تو یہ ہے، دعوت کی اجازت تو الگ بات، سیدھی سی مختصر بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ فرما رہے تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا نبی اللہ، مجھے کچھ دین سکھائیے، فیض پہنچائیے. آپ نے اس کی طرف سے اعراض کیا. اس نے پھر کہا، اصرار کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے کہا حضرت یہ اصرار کر رہی ہے، آپ اس کو کچھ سکھا دیجیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کس خاندان کس قبیلے کی؟ اس نے تعارف کروایا. فرمایا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، تمہارے قبیلے کی طرف نہیں بھیجا.
میری دعوت صرف بنی اسرائیل کے لیے، کسی اور قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ تو آج اگر ہمارے ملک کے اندر کسی مسلمان کو کوئی عیسائی دعوت دے کہ تم عیسائی بن جاؤ، سیدھی سی بات اس کو کہیں کہ جناب ہمیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں، بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بہنیں ڈھونڈو، ان کو جا کے دعوت دو، ہمیں کیوں دعوت دے رہے ہو؟ تمہارے نبی کی نبوت محدود تھی، زمانہ محدود تھا، قوم محدود تھی، آج تک اس کو کیسے آپ پھیلا رہے ہیں؟ لہذا آپ کو اجازت نہیں ہوگی کہ ہمیں دعوت دیں۔ آج سوشل میڈیا پر بعض عیسائی جو ایڈ ہو جاتے ہیں تو وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، اور اس پر اپنی وہ بائبل وغیرہ کے صفحے اور اس کی پکچریں اور وہ لگا لگا کر پہاڑی کا باز اور یہ ساری چیزیں بھیجتے ہیں۔ سیدھی بات ان سے کہیں آپ بنی اسرائیل کی کھوئی بھیڑیں ڈھونڈو، ان کو دعوت دو، ہم بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہم نہیں ہیں، ان کو جا کے دعوت دو، ہمیں کیوں دعوت دیتے؟ ہمیں دعوت دینے کی ضرورت آپ کی نہیں۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے دین کو مسح ہی کر دیا، دین کو بالکل مسح کر دیا، حلیہ بگاڑ دیا دین کا۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تصور رکھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گئے، کسی نے کہا خدا تین ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ تعالیٰ مل کر یہ تین خدا، مختلف مختلف ان کے موقف، مختلف انداز سے عیسائی دن بدن کوئی نہ کوئی نئی پالیسیاں بناتے رہتے ہیں۔ جو عہدنامہ جدید ہے اس میں یسوع مسیح کے بارے میں جو انہوں نے لکھا کہ یسوع مسیح کے وقفاً فوقفاً بدلتے چہروں کی وضاحت کا مقصد عہد جدید کے مختلف مقامات میں یسوع کے حیات کے تدریجی مراحل کو بیان کرنا ہے۔ یہ بدلتے رہتے ہیں، تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں، کبھی کس انداز سے پیش کرتے ہیں، کبھی کس انداز سے۔ اب آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو نبی سے لے کر خدا تک انہوں نے پہنچا دیا، تو غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے عہدنامہ جدید کے ان مصنفوں اور جنہوں نے اس پر محنت کی اور لکھا اور منسوب اس کو کسی اور کی طرف کر دیا، ان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے، اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا موقف اور نظریہ کیا ہے؟ کوئی خدا مان رہا ہے، کوئی خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے، کوئی فرقہ حلولیہ اٹھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ میں مکس ہو گئے، حلول کر گئے۔ چونکہ جو عہدنامہ جدید ہے اس کی جو اولین تحریریں ہیں وہ آئی کہاں سے؟ میں آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا تھا کہ عیسائیت کے اندر یہ عقائد اور نظریات ڈالنے والے کون لوگ ہیں۔ عیسائیت میں یہ نظریات اور عقائد ڈالنے والا پولس ہے، جو عیسائیوں کا سخت مخالف تھا اور بے شمار تعداد میں عیسائیوں کو اس نے قتل کیا۔ بالآخر عیسائیوں کے اندر اس نے یہ فتنہ برپا کر دیا، ان کے یہ عقائد بنا دیے۔ تفصیلاً یہ موضوع میں آپ کو پہلے پڑھا چکا ہوں سورۃ النساء میں، اور کس طرح سے اس نے یہ تین عقائد عیسائیوں کے اندر بنائے اور پیدا کیے پولس نے، اور کیا اس نے ڈرامہ رچایا تھا، وہ تفصیل پہلے آپ کے سامنے گزر چکی ہے، وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ آپ وہاں پر ضرور سنیے۔ تو عہدنامہ جدید میں یہ پولس کے خطوط ہیں، اس کے بعد سب سے پہلی انجیل مرقس، پھر اس کے بعد انجیل متی، لوکا، آخر میں یوحنا، سب سے آخر میں اعمال کی کتاب کا نمبر آتا ہے۔ تو اس ترتیب سے اگر یسوع مسیح کی سوانح کا مطالعہ کیا جائے تو پڑھنے والے کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ مصنفین جنہوں نے عہدنامہ جدید لکھا اس میں ہر ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو نئے انداز میں پیش کیا، نئے انداز میں پیش کیا۔ تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف مزید شاخیں، کبھی ان میں کمیاں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اب یوحنا کی انجیل کو دیکھیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر تاریخ ہے، دوسری صدی کے ابتدائی سالوں میں اس کو لکھا گیا، اور پھر اس اعتبار سے نہ صرف سب سے جدید انجیل ہے بلکہ یہ قدیم بھی ہے اور سب سے آخر میں بھی لکھی گئی ہے۔ تو یسوع کے متعلق اس کتاب میں جو خبریں دی گئی دوسری صدی کے ابتدا میں
اعدنامہ جدید میں مسیح کو پیش کرنے کے اعتبار سے نئی باتیں جو انہوں نے اس کے اندر درج کی ہیں، اور یوحنا کی جو انجیل ہے بنیادی طور پر ابتدائی اناجیل، اور اس پر سب تقریباً متفق بھی ہیں، ابتدائی اناجیل میں سے یوحنا نے جو بات اور جو داستان بیان کی ہے مصلوبیت کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت کے واقعات، اس میں اس نے مختلف انداز سے درج کیے۔ کسی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا تھا، اس کے بعد پھر وہ قبر میں چلے گئے، پھر وہاں سے اٹھے اور پھر آسمان پہ اٹھائے گئے۔ کوئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گناہگار چلی آتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آدم علیہ السلام کی آگے آنے والی نسل کو میں گناہ سے پاک کروں، تو اپنے اکلوتے بیٹے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، اور عیسیٰ کو پیدا کر کے ان کو سولی پہ لٹکا دیا، اور آنے والے عیسائیوں کے سارے گناہ ان کے سر پہ رکھ کر ان کو سولی پہ لٹکا کر سب کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی ڈرامے بازی ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام نے گناہ ہی نہیں کیا، بھول ہے، بھول کو گناہ نہیں کہتے، اور یہ بھی نہیں کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو پھر آگے اس کی نسل میں چلتے، ایسا تو ہوتا نہیں، ہم تو اس کو مانتے نہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہوتا گناہ کوئی کرے اور کفارہ کوئی ادا کرے، گناہ کرے باپ پکڑا جائے بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب ان کے ڈرامے رچائیوں اور اس کے علاوہ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، سب جھوٹ باندھا ہوئے انہوں نے۔ اب جو بھی اناجیل اس وقت ملتی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر محرف ہو چکی ہیں، محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں۔ ہر زمانے میں یہودیوں اور عیسائیوں نے اس کو اپنے انداز سے بدلا، جو جی چاہا، جو دل چاہا، انہوں نے اس کا وہ اشر کر دیا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی نشانی ہے، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کی خاص شان ہے، ایک خاص عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ وعدہ کیا تھا، اگر میرا آخری نبی آ جائے تو تم نے اس کی مدد کرنی اگر اس کو پالو تو باقی انبیاء کے زمانے تو گزر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو جب امت پر مشکل حالات آئیں گے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، انشاءاللہ ہماری مدد کے لیے حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے۔ جو مسلمان اس وقت موجود ہوں گے وہ یقیناً ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو، ہر مرد اور عورت کو اس بات کا جذبہ رکھنا چاہیے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے ہم ان کے معاون بن کر، ان کا دست و بازو بن کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ ہر مسلمان کو اور مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دینی چاہیے، اپنے بچوں کے دل کے اندر حضرت عیسیٰ کی محبت بٹھانی چاہیے، اور یہ جذبات پیدا کرنے چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے امتی بن کے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے، خود ان کی دعوت یہی تھی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لوگوں کو یہی کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اس کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ کو بیٹے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی نفی پر سورۃ طٰہٰ اور سورۃ مریم میں ڈھیروں دلائل آپ کو بتا چکا ہوں، عقلی بھی اور نقلی بھی، کہ بیٹا ہونا کتنی وجوہ کے اعتبار سے نہ عقل مانتی ہے نہ نقل مانتی ہے۔ یہ تو سمجھ سے باہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات مان لی جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے، تو یہ غلط موقف ہے۔ اگر جو حضرت عیسیٰ کو جن دلائل کی وجہ سے اللہ کا بیٹا کہتا ہے، پھر ان کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا کہنا ہوگا، اور آج پھر جتنے مرد اور عورتیں موجود ہیں سب اللہ کے پوتے پوتی ہیں، مانے پھر آئیں اس طرف۔ لیکن اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں۔ جب کانا دجال آئے گا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کانا دجال مرے گا، اور کانے دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے مقام لطف پہ۔
یہودی جتنا زور لگا لیں اس جگہ کو چھپانے کی، وہاں ایئرپورٹ بنانے کی، کچھ بھی کرنے کی، لگتا تو یوں ہے کہ وہاں پر وہ جو ہے ایئرپورٹ بنا رہے ہیں شاید وہ دجال کے لیے بنا رہے ہیں، کدھر سے جہاز پہ بیٹھ کے بھاگے گا، لیکن کدھر بھاگے گا؟ حضرت عیسیٰ سے بھاگ سکتے ہیں؟ جس کی موت جس کے ہاتھوں لکھی ہو سے کون بھاگے گا؟ ہو نہیں سکتا کہ اس سے بھاگ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور اس کو قتل کریں گے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانسوں سے یہودی مریں گے، یہ حدیث موجود ہے اس پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت مہدی بھی اس وقت آ چکے ہوں گے، حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، مسلمان مجاہدین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، اور سب مل کر دجالی قوتوں اور طاقتوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ وقت آنا ہے اور آئے گا، کب آئے گا یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی آ جائے۔ ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلسطین کے حالات یوں لگ گئے تو لگتے ابھی مہدی ہو بھائی، فلسطین کے حالات تو پہلے کئی دفعہ ایسے ہوئے، پہلے کئی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں نہیں حالات پیدا ہوئے، انہوں نے بیت المقدس کو فتح نہیں کیا، اور کوئی لوگ یہ دعوے کرتے نہیں بیت المقدس کو فتح اب صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی آ کر کریں گے، نہیں بھائی، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ وہ بھی کریں گے لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ ابھی ہو جائے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار اس کو فتح کیا جائے گا، کتنی بار آئے گا جائے گا، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر حالات کو کسی اور طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ابھی بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب اللہ حضرت عیسیٰ اور مہدی کو بھیجیں گے تو بیت المقدس تو ضرور فتح ہوگا۔ یہودیت سے تو بیت المقدس کو ضرور نجات ملے گی، ایک وقت آئے گا، چاہے ہزاروں سال گزر جائیں لیکن نجات ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ یہودیوں کے پاس رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو باقی احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں علامات بھی بتائی گئی، وہ جب تشریف لائیں گے، کس کیفیت سے تشریف لائیں گے، کس نوعیت سے وہ تشریف لائیں گے۔ باقی وقت ابھی تھوڑا ہے، بات کو پورا کرتے ہیں، لمبا موضوع ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ فرمایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ، ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا ربوہ میں، اونچی جگہ کی طرف۔ وہ ربوہ سے مراد اونچی جگہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ذات قرار و معین، وہ اونچی جگہ، ٹھہرنے والی جگہ تھی، ستھرے پانی والی ٹھنڈی جگہ تھی، کیونکہ وہ جگہ بیت المقدس جو کہ سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر ہے، تو یہ مقام وہیں پر ہے۔ ابھی بعض لوگ جو بیت المقدس کے بارے میں تقسیمات کرتے ہیں اور ایک تصویر بنا کر اور پورے بیت المقدس کی دائیں بائیں اس کے اندر جتنے وہ بنے ہوئے ہیں، چبوترے بنے ہوئے ہیں، وضو خانے ہیں، وہاں پر اندر بیٹھنے کی جگہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کو الگ کر دیں، کہتے ہیں بس صرف یہ بیت المقدس۔ اللہ کے بندو، سارا ہی بیت المقدس ہے۔ چار دیواری کے اندر صرف مسجد کا حال مسجد نہیں ہوتا، اندر مسجد کے برآمدے، مسجد کی سین، مسجد کے چبوترے، پانی والی جگہ، وضو والی جگہ، سب کیا ہوتا ہے؟ مسجد کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے یہودیوں کو یہ تاثر مت دیجیے کہ وہ تھوڑی سی جگہ بیت المقدس ہے تو باقی جگہ پر پھر ان سے قبضہ کروا لیں گے آپ۔ یہ سبھی مسجد ہے، یہ سب بیت المقدس ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ یہاں پر تھے بیت المقدس میں، تو حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی وہ بھی یہیں پر تھی، ان کی پرورش، ان کی تربیت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا رکھا کہ حضرت مریم بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے مریم کو بڑا کیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس موجزانہ طور سے پیدا ہوئے، ان کا بڑا ہونا بھی ایسی سمجھ آتا ہے کہ وہ بڑے بھی فوراً ہوئے۔ اب اس بارے میں چونکہ اقوال مختلف ہیں کہ وہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جیسے تدریجاً عام بچے بڑے ہوتے ہیں ایسے ہوئے، لیکن بعض مفسرین کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں ہوئے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا اور ان کا بڑا ہونا یہ سب معجزات میں سے۔ لگتا تو یہ کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بھی کر دیا، فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا بھی کر دیا۔ تو اسی لیے آج کے سبق کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ان کو نشانی بنایا، وہ نشانی ہے۔ ابن مریم کے نام سے ہی قرآن نے ان کو موسوم کیا، اور مومن لوگ بھی آپ کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں، یا عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، ابن اللہ نہیں، ابن مریم، قرآن نے ان کو ابن مریم کہا، ابن اللہ نہیں کہا۔ تو مسیح علیہ السلام کو کبھی خدا کہنا یا خدا کا بیٹا کہنا یا تینوں کا تیسرا کہنا، یہ مشرکانہ عقیدہ عیسائیوں نے پولوس سے لیا ہے، اور یہ پولوس نے ان
باز کی نفی کی. ارے مریم پاک باز خاتون تھی، ان کے فرزند تھے، اور یہ دونوں قدرت کی نشانیاں، دونوں کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ان کی والدہ کے بارے میں فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. حضرت عیسیٰ کی والدہ کیا تھی؟ صدیقہ. دونوں کھانا کھاتے تھے. بھائی تو کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا. تمہارا مریم کو خدا کہتے ہو، حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو، تو عیسائی جو یہ کہتے ہیں کہ تینوں مل کر خدا ہیں، تو پھر خدا کھانا بھی کھاتا ہے؟ تو یہ نرا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، اس کو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا. تو بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ ایک عورت کے بیٹے تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے. آپ کی بشریت کا بھی یہی ثبوت ہے کہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے. اگر خدا یا خدا کے بیٹے ہوتے تو لوازمات بشریت سے پاک ہوتے. جب کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھانے کے بعد قضاء حاجت کی ضرورت بھی ہوتی ہے، واش روم کی ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ سب لوازمات بشری ہیں، خدائی نہیں. تو جنہیں خدا کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی زیادتی کی بات ہے، ناقلی اور بے سمجھی کی بات ہے. تو اللہ نے مختلف طریقوں سے یہ بات سمجھا دی. عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انسان، اللہ کے بندے، خدا نہیں تھے. الوہیت والی کوئی بات ان میں نہیں تھی. عیسائیوں کا باطل عقیدہ ہے اور اس کا رد کیا. اور پھر یہ بات جو فرمائی، ہم نے ان دونوں کو اونچی جگہ پر ٹھکانہ دیا. کیا مطلب؟ ذاتی قرار جو برابر تھی، وہ معین ستھرے پانی والی تھی. تو اس سے مراد بیت اللہ میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، یہ اونچی جگہ ہے، ہموار جگہ ہے. اس کے نیچے پانی کا چشمہ بھی تھا. ارے مریم، جب آپ سورہ مریم میں آپ نے یہ تفصیل پڑھ لی ہے، جب ارے مریم بچے کی پیدائش پر بڑی سخت پریشان ہو گئی، کئی قسم کی پریشانیاں تھی، نہ پاس کوئی ڈاکٹر نہ دائیا، لوگوں کے حالات، لوگ کیا کہیں گے کیا کریں گے، پریشانیاں ہی پریشانیاں سر پہ سوار. فرشتے نے نیچے کی جانب سے آواز دی، اللہ تخزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا. اس کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ، اس کے تنے کو ہلاؤ، تازہ کھجوریں گریں گی، نیچے پانی کا چشمہ ہے، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، اپنے بیٹے کی زیارت کرو، یہ تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک. تو پانی کا چشمہ پہلے خشک تھا، اس موقع پر وہ جاری ہو گیا. جیسے کھجور کا تنا خشک تھا، ہلایا تو کھجوریں لگ گئی. تو ربوہ سے مراد آپ کی جائے پیدائش ہے. ربوہ سے مراد، بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ولادت مسیح کے زمانے میں یہ ہیرودوس نامی حاکم وقت کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کر تیری سلطنت کو چھینے گا. تو لہذا اس نے ایسے بچے کی تلاش کے لیے نگرانی شروع کر دی. تو بچے کی جان کے خوف سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر شام سے مصر چلی گئی تھی. وہاں انہوں نے ایک اونچی بستی میں قیام کیا جس کے نیچے شفاف پانی کا چشمہ بھی جاری تھا. وہاں کسی زمیندار نے ان کو 10-12 سال تک اپنی بیٹی بنا کر رکھا. اس دوران ظالم بادشاہ مر گیا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بچپن سے نکل کر جوانی میں پہنچ گئے. تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر واپس شام آ گئی. اس بستی کا نام بعض مفسرین نے رملہ بتایا ہے. امام ابن کثیر جو مشہور اور معروف مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے فرمایا کہ تیری موت ربوہ کے مقام پر واقع ہوگی. صحابہ فرماتے ہیں اس شخص کو رملہ کے مقام پر موت آئی، جو کہ مصر کے علاقے میں ایک اونچی جگہ ہے اور جس کی آب و ہوا خوشگوار ہے. تو اسلام کے ابتدائی دور میں یہ جگہ مسلمانوں کی چھائی اونی ہوا کرتی تھی. اس کے قریب ایک نہر بھی تھی. تو اس واقعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رملہ وہ مقام ہے جس کو قرآن کریم نے اور حدیث میں ربوہ کا نام دیا گیا. بہرحال وہ بیت اللحم تھا یا رملہ کی بستی تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں کی. تو فرمایا ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا جبکہ دشمن ان کو ہلاک کرنا چاہتا تھا. تقسیم بر صغیر کے بعد توجہ ہے، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. ٹائم اگرچہ پورا ہو گیا، آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، 2 منٹ کی بات کرنی ہے. بر صغیر کی تقسیم کے بعد انگریز نے ایک ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا جس کو دنیا قادیانی ٹولہ کہتی ہے، جس کو دنیا مرزائیت کے نام سے جانتی ہے. اور یہ ہندوستان کے اندر ضلع گرداسپور میں اور بٹالہ غالباً اس کی تحصیل ہے، وہاں پر یہ جگہ قادیان. وہاں پر ایک پاگل پیدا ہوا تھا جس کو دنیا کہتی ہے مرزا قادیانی. کیا پیدا ہوا تھا؟ پاگل. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو پاگل ہی تو تھا، اور کیا تھا؟ جس کو ساری زندگی جوتے پہننے نہیں آئے،
جس کو ساری زندگی بٹن باندھنے نہیں آئے، جس کو ساری زندگی کھانے کی تمیز نہیں آئی، تو پاگل نہیں تھا تو اور کیا بلا تھی؟ گھر آتے آگے ماں سے کہتے کھانا کھانے، اچھا کیا کھانا ہے؟ وہ سالن رکھے لے کے کھاؤ، کہتے میں نے نہیں کھانا۔ دودھ رکھے کھا لو، میں نے نہیں کھانا۔ گوڑ لے کے کھا لو، کہتے میں نے نہیں کھانا۔ ماں نے غصے میں کہا راکھ کھا لو۔ کیا کھا لو؟ راکھ جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو مرزا صاحب بڑی خوشی سے روٹی کا ٹکڑا لیا، روٹی پہ چولہے سے راکھ نکالی، رہ کے بیٹھے لگے کھانے۔ تو پاگل نہیں تھا تو کیا بنا تھی؟ تو جب یہ ٹولہ پاکستان منتقل ہوا، انہوں نے ضلع سرگودا میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر وہاں پر منتقل کیا اور ایک نئی بستی وہاں آباد کی اور اس کا نام رکھا ربوہ۔ اس نام سے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو ہم سچے ہیں، ہماری بستی کا نام تو قرآن میں بھی ہے، ہماری بستی کا نام قرآن میں بھی ہے۔ دراصل مرزائیوں کا سارا فلسفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے وہ قرآن کریم کی بعض آیات کو اس میں تحریفات کر کے اور حدیث کو ان میں تحریفات کر کے پیش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ ان کو تکلیف ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان قادیانیوں کو بھی نہیں چھوڑنا انہوں نے، اس لیے ان کو پہلے مارنے کے چکر میں۔ اور مرزا قادیانی نے اس کا نقشہ بھی دیا، میں نے آپ کو جب ختم نبوت کورس کروایا تھا میں نے آپ کو پورا نقشہ دکھایا تھا کہ سری نگر کے مالا خان بہادر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر انہوں نے دکھائی ہے مرزا نے کہ یہاں پر ان کی قبر۔ کتنا بڑا جھوٹ بولا اس پاگل انسان نے، جب حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہے۔ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کہتے ہیں کہ مسیح تو فوت ہو چکے ہیں۔ تو اب جن کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ مسیح نہیں بلکہ تمثیل مسیح ہیں، اور وہ کہتے ہیں مرزے کی شکل میں دوبارہ آ گئے، دنیا میں آ گئے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کبھی یہ مرزا قادیانی مسیح بنتا، کبھی مہدی بنتا، کبھی مکمل نبی بنتا، کبھی کیا بنتا، کبھی خدا کی بیوی بننے کا دعویٰ بھی اس نے کیا پاگل انسان نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سارے دعوے دار کذاب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی قیامت تک 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے، مگر یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، یا بابا خرمی یا اسحاق اخرس خراسانی وغیرہ جو بھی ہو، یا مرزا غلام قادیانی ہو، سب اس میں شامل ہیں، یہ سب دجال اور کذاب ہیں۔ کلہم دجالون کذابون، سب دجال اور کذاب ہیں۔ تو یہ قادیانی گروہ ربوہ کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا سدباب حکومتی سطح پر ہونا چاہیے، اور یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے اس نام کو اب تبدیل کر دیا گیا ہے، اب اس کا نام کیا ہے؟ جناب نگر، لیکن وہ پھر بھی ربوہ نام استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آئینی طور پر، قانونی طور پر ان کو اس جگہ کا نام ربوہ رکھنے لینے کی اجازت، میں نے خود ربوہ کی بستی میں ان کے سکولوں پر سکول کا نام لکھے ہوئے آگے ربوہ لکھے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے، یہ ابھی بھی وہ نام استعمال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ربوہ نام استعمال کرنے کی اب اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا۔ اور وہ زمین کیسے خریدی، کتنے میں خریدی، مٹی کے بہاؤ پر خریدی، یہ تو ایک الگ بحث ہے۔ چلیں ابھی وقت پورا ہو گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔